بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال اور حضرت یوشع علیہ السلام کی ابتدائی حیات سے متعلق ذکر کیا تھا۔ آج کے پروگرام میں ہم تذکرہ کریں گے کہ حضرت یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی جنگی تربیت کا اہتمام کس عظیم مقصد کے لیے کیا تھا۔ بلقا کی فتح کے جشن کی وجہ سے بنی اسرائیل کو طاعون جیسے موذی مرض میں کیوں مبتلا کیا گیا؟ حضرت یوشع علیہ السلام کی دعا پر سورج کو غروب ہونے سے کیوں روک دیا گیا؟ اور سب سے اہم، تابوت سکینہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ حضرت یوشع بن نون کے سفر آخرت سے متعلق روایات کیا ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام کا ابتدائی تعارف، حضرت خضر علیہ السلام کا نام اور آپ کے والدین کا نام کیا ہے اور وہ کون تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام فرشتہ تھے، نبی تھے یا اللہ کے ولی؟ اس حوالے سے تحقیقی اقوال کیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام شادی کی طرف مائل کیوں نہیں ہوئے؟ بنت فرعون کی مشاطہ کو اسلام قبول کرنے کی سزا کیا ملی اور اس کی اخروی جزا کیا ہوگی؟ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں؟ تحقیقی روایات کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے جسد اطہر کی تدفین کرنے والے کے متعلق کیا دعا ہے اور اس کا مستحق کون قرار پایا؟ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے طواف کعبہ کے دوران حضرت خضر علیہ السلام کو کیا دعا کرتے ہوئے سنا؟ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے وقت حضرت خضر علیہ السلام نے کیا جملے ادا فرمائے تھے؟ ناظرین کرام، حضرت یوشع علیہ السلام نے سپہ سالار کی حیثیت سے بیت المقدس کی آزادی کے عظیم مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے بنی اسرائیل کی جنگی تربیت زور و شور سے جاری رکھی۔ بنی اسرائیل کو وادی تیہ میں اللہ رب العزت کی جانب سے من و سلوہ عطا کیا گیا تھا۔ ان کی کوئی معاشی سرگرمی تو تھی نہیں، سو انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت فن حرب سیکھنے میں صرف کیا اور جلد ہی جنگی داؤ پیچ میں خوب مہارت حاصل کر لی۔ صحرائے تیہ میں قید کے 40 سال پورے ہوئے تو اللہ رب العزت نے حضرت یوشع علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر ارض مقدس کی جانب جاؤ اور قوم عمالقہ سے اور دیگر سے جہاد کر کے اپنے آباء و اجداد کی سرزمین آزاد کروا لو۔ بنی اسرائیل کی نئی نسل کو اپنے بڑوں کے جہاد سے انکار کی غلطی اور اس کی پاداش میں قید کا احساس تھا، پھر بیت المقدس تو ان کا اپنا وطن تھا، لہٰذا وہ خوشی خوشی جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے۔ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 11 بچوں کے ساتھ کنعان سے ہجرت کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر جا رہے تھے، اس وقت ان کے ساتھ خاندان کے 70 افراد تھے اور اب بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑپوتے حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں اپنے آباء و اجداد کی سرزمین مشرق اقوام سے آزاد کروانے جا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے باقی ماندہ بنی اسرائیل کو لے کر جبارین کے خلاف جہاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نبی حضرت یوشع بن نون غزوہ کے لیے تشریف لے گئے اور اپنی قوم سے فرمایا، جس شخص نے ابھی نکاح کیا ہو اور ابھی تک اس نے شب زفاف نہیں گزاری اور وہ یہ عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ میرے ساتھ نہ چلے، اور وہ شخص بھی نہ جائے جس نے مکان بنایا اور ابھی تک اس کی حجت نہیں ڈالی، اور نہ وہ شخص جائے جس نے بکریاں اونٹنیاں خریدی ہوں اور وہ ان کے بچہ جننے کا منتظر ہو۔ پھر اس نبی علیہ السلام نے جہاد کیا اور عصر کی نماز کے وقت یا اس کے قریب وہ ایک دیہات میں پہنچے تو انہوں نے سورج سے کہا، تم بھی حکم الہی کے ماتحت ہو اور میں بھی حکم الہی کا تابع ہوں، اے اللہ اس سورج کو تھوڑی دیر میری خاطر روک دے۔ یہ دعا قبول ہوئی اور ان کی خاطر سورج روک دیا گیا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے انہیں
فتح عطا فرمائی۔ پھر انہوں نے مال غنیمت ایک جگہ جمع کیا اور دستور کے مطابق اسے کھانے کے لیے آسمان سے آگ آئی، لیکن اس نے مال نہ کھایا۔ یہ دیکھ کر اس نبی یعنی یوشع بن نون نے فرمایا، تم میں سے کسی نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے، لہٰذا ہر قبیلے کا ایک شخص مجھ سے بیعت کرے۔ پھر سب نے بیعت کی تو ایک شخص کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چمٹ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے قبیلے میں سے کسی نے خیانت کی ہے۔ بالآخر وہ گائے کے سر کے برابر سونا نکال کر لائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اسے مال میں اونچی جگہ رکھ دو۔ اس کے بعد آگ آئی اور اس نے سارا مال کھا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم سے پہلے کسی کے لیے بھی مال غنیمت حلال نہیں کیا گیا، لیکن جب اللہ رب العزت نے ہمارا ضعف اور عجز دیکھا تو ہمارے لیے مال غنیمت حلال کر دیا۔ تاریخ یعقوبی میں ہے کہ جب یوشع بن نون نے بلقا کو فتح کیا تو بنی اسرائیل نے بہت زناکاری کی، شراب نوشی کی اور بدکاری ان میں بکثرت ہو گئی، اور یوشع بن نون پر یہ بات گراں گزری اور آپ نے ان کو اللہ سے ڈرایا اور اس کی سطوت سے خوف زدہ کیا، مگر وہ نہیں ڈرے۔ اللہ رب العزت نے یوشع بن نون کی طرف وحی کی کہ اگر تو چاہے تو میں ان کے دشمن کو ان پر مسلط کر دوں، اگر تو چاہے تو میں انہیں قحط سے ہلاک کر دوں، اور اگر تو چاہے تو فوری موت سے ہلاک کر دوں۔ آپ نے کہا وہ بنی اسرائیل ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ آپ ان پر ان کے دشمن کو مسلط کریں اور نہ وہ قحط سے ہلاک ہوں، لیکن فوری موت سے ہلاک ہو جائیں۔ پس ان پر طاعون پھوٹ پڑی اور ایک ہی وقت میں 70,000 آدمی مر گئے۔ حضرت ونسین بن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میں تمہاری قوم کے 1,40,000 نیک لوگوں اور 70,000 برے لوگوں کو ہلاک کر دوں گا۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے حکمت جاننے کے لیے عرض کی کہ اے رب تعالیٰ، تو ان کے برے لوگوں کو ہلاک فرما دے، لیکن ان کے نیک لوگ کس بنا پر ہلاک کیے جائیں گے؟ ارشاد ربانی ہوا، یہ برے لوگوں کے پاس جاتے اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں اور میری ناراضی سے صرف نظر کر کے ان کے گناہوں اور نافرمانیوں پر غصہ تک نہیں کرتے۔ حضرت یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وادی تیہ سے نکلے تو اس وقت آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے کم و بیش 6 لاکھ سے زائد افراد تھے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے ان سب کے ساتھ نہر اردن پار کی اور اریحا کے مقام پر پہنچے، جو سب سے بلند اور مضبوط فصیلوں والا قلعہ تھا۔ بنی اسرائیل نے 6 ماہ تک اس کا محاصرہ جاری رکھا اور پھر ایک روز قلعے کی دیوار کا کچھ حصہ گرا کر شہر میں داخل ہو گئے۔ اسرائیلی روایات کے مطابق شہر کا محاصرہ جمعہ کے روز بھی جاری رہا کہ سورج غروب ہونے کا وقت قریب ہو گیا، جس کے بعد ہفتے کا دن شروع ہونا تھا جس میں بنی اسرائیل پر جنگ اور شکار وغیرہ پر پابندی تھی۔ تو حضرت یوشع علیہ السلام نے فرمایا، اے ہفتے کے دن تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی، بس اے اللہ اس سورج کو غروب ہونے سے روک دے۔ تو اللہ رب العزت نے سورج غروب نہ ہونے دیا، حتیٰ کہ حضرت یوشع علیہ السلام نے شہر فتح فرما لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک کسی کی وجہ سے سورج کو نہیں روکا گیا سوائے حضرت یوشع علیہ السلام کے کہ ان کے لیے ایک رات سورج غروب ہونے سے روک دیا گیا، یہاں تک کہ آپ نے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ حضرت یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سب سے پہلے ارض کنعان کے پہلے شہر اریحا کی جانب بڑھے اور طویل محاصرے اور جنگ کے بعد قوم عمالقہ کو شکست دی۔ اس کے بعد کنعان کے دوسرے شہروں کو فتح کرتے ہوئے ارض فلسطین میں داخل ہو گئے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے کنعان، فلسطین اور شام تک کا پورا علاقہ بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا۔
بدر الدین عینی عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ اریحا نامی بستی کا قصد فرمایا۔ ان کے پاس تابوت میثاق بھی تھا۔ انہوں نے 6 مہینے تک اس بستی کا احاطہ کیے رکھا۔ 7ویں مہینے اس بستی کی دیواریں گرانے میں کامیاب ہوئے تو انہوں نے بستی میں داخل ہو کر قوم جبارین سے جہاد شروع کر دیا۔ یہ جمعے کا دن تھا، پورا دن جہاد ہوتا رہا، لیکن ابھی جہاد مکمل نہیں ہوا تھا، فتح حاصل نہیں ہوئی تھی۔ قریب تھا کہ سورج غروب ہو جاتا اور ہفتے کی رات شروع ہو جاتی۔ ان کی شریعت میں ہفتے کو جہاد جائز نہیں تھا۔ سیدنا یوشع علیہ السلام کو خوف ہوا کہ کہیں ان کی قوم عاجز نہ آ جائے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اے اللہ سورج کو واپس لوٹا دے۔ انہوں نے سورج سے کہا، تو اللہ رب العزت کی اطاعت پر مامور ہے اور میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں، یعنی تو غروب ہونے پر مامور ہے اور میں غروب ہونے پر، نماز پڑھنے پر یا غروب سے پہلے قتال کرنے پر مامور ہوں۔ پس اللہ رب العزت نے ان کے لیے سورج کو ٹھہرا دیا اور غروب آفتاب سے قبل انہیں فتح نصیب ہو گئی۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس جنگ میں بے شمار مال و دولت ہاتھ آیا۔ 12,000 مردوں اور عورتوں کو تہہ تیغ کیا گیا۔ بہت سے بادشاہوں سے جنگ چھڑی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام نے شام کے 31 بادشاہوں پر غلبہ پایا تھا۔ یوں اللہ رب العزت نے حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کو زبردست فتح سے ہمکنار فرمایا اور انہیں ارض مقدس سمیت ان کے آبائی وطن کا مالک بنا دیا۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ جب شہر میں داخل ہوں تو مغرور، متکبر اور سرکش لوگوں کی طرح داخل نہ ہوں، بلکہ نہایت عاجزی، انکساری کے ساتھ سر جھکا کر رکوع کی حالت میں اور توبہ و استغفار کرتے ہوئے داخل ہوں اور اپنی زبانوں پر حتہ کا ورد جاری رکھیں، یعنی اے اللہ ہمیں بخش دے، پھر ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، اور جو لوگ نیکیاں کریں گے انہیں اپنی نعمتوں سے مزید نوازیں گے، اور سجدہ شکر بجا لانا، اللہ رب العزت تمہارے لیے مزید آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ سورۃ البقرہ میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ فَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور حتہ یعنی اے اللہ معاف کر دے کہتے جانا، تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت کی یہ احکام بتائے، واعظ و نصیحت کی اور انہیں ان احکامات پر من و عن عمل کی تاکید فرمائی، لیکن سرکشی اور ناشکرہ پن تو بنی اسرائیل کی سرشت میں شامل تھا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت یوشع علیہ السلام کی ہدایات کی پرواہ یکسر نہ کی اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے توبہ و استغفار کے بجائے غرور اور تکبر کے ساتھ اکڑتے ہوئے، اتراتے ہوئے، تمسخر اور استہزاء کرتے شہر میں داخل ہوئے۔ بنی اسرائیل کا ناشکرہ پن، غرور، نخوت، سرکشی اور بغاوت اور نافرمانی ایک بار پھر اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بنی اور ان پر عذاب نازل کیا گیا۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ربانی ہے، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی۔ ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ سورۃ الاعراف میں ارشاد ربانی ہوا، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ پس جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا
بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا، اس لیے کہ یہ ظلم کرتے تھے۔ حضرت یوشع بن نون کا اور ان کی قوم کا کہ وہ فتح یاب ہوئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ شہر میں نہایت عاجزی سے داخل ہوں اور اپنی زبان سے ہتّا کہتے جاؤ، یعنی استغفار کرتے رہو، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر زمین پر گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور ہتّا کو چھوڑ کر حبّا فی الشعرا کہنا شروع کر دیا، یعنی دانہ بالی کے اندر ہے۔ یعنی انہوں نے اللہ رب العزت سے توبہ اور معافی کے بجائے گندم اور جو کی فرمائش شروع کر دی۔ اس سے ان کی سرتابی اور سرکشی اور احکام الہی سے تمسخر و استہزاء کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ دراصل جب کوئی قوم اخلاق اور کردار کے لحاظ سے زوال پذیر ہو جائے، احکام الہیہ کا مذاق اڑانے لگے، غرور و تکبر، سرکشی و نافرمانی میں مبتلا ہو جائے، اپنے رسولوں کے احکامات ماننے سے انکار کر دے، تو پھر آسمانی عذاب کا آنا یقینی ہے۔ بنی اسرائیل پر جو عذاب نازل ہوا وہ طاعون کی شکل میں تھا، جس میں 70,000 لوگ مارے گئے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طاعون اس رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا۔ تمہاری موجودگی میں کسی جگہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی اور علاقے کی بابت تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ۔ ان میں سے ایک جماعت جو حضرت یوشع علیہ السلام کی ہدایات پر عمل پیرا رہی وہ طاعون سے محفوظ رہی۔ مورخین نے تورات کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں وادی طی سے اپنے آباء و اجداد کی سرزمین کو مشرکین سے آزاد کروانے کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ ایک مقدس صندوق بھی تھا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیرہن مبارک، عصا، حضرت ہارون علیہ السلام کے کپڑے، دیگر انبیاء کرام کے تبرکات، تورات کا اصل نسخہ اور دیگر بہت سی مقدس متبرک اشیاء تھیں۔ اس میں من کا مرتبان بھی تھا، من و سلوہ، من کا مرتبان بھی تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا تھا کہ من کو اپنی آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کر لو تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ بنی اسرائیل کو کیسے کیسے انعام و اکرام سے نوازا گیا تھا۔ اسرائیلیوں کی نظر میں یہ صندوق اہم ورثہ اور بہت برکت والی چیز تھی، چنانچہ وہ سفر اور جنگ میں ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھتے۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ کہنے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ لکڑی کے صندوق کے لیے تابوت کا لفظ عام طور پر مستعمل ہے، خاص طور پر اس میں ایسی چیزیں بھی رکھی ہوں جن کا تعلق انتقال کر جانے والوں سے ہو تو اسے ایسے صندوق کو تابوت کہا جاتا ہے۔ اور سکینہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں رکھی گئی متبرک اشیاء سے قلب و جاں کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا تھا۔ حضرت یوشع بن نون کو اللہ رب العزت نے عظیم کامیابیوں سے ہمکنار فرمایا۔ بنی اسرائیل کا ارض مقدس پر قبضہ مستحکم ہو گیا اور وہ اس میں امن و اطمینان سے رہنے لگے، تو اللہ رب العزت نے حضرت یوشع علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 127 برس تھی۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 27 سال تک حیات رہے۔ جب بنی اسرائیل بیت المقدس کو فتح کر کے اس میں رہائش پذیر ہو گئے تو آپ علیہ السلام کی کتاب تورات کے مطابق ایک عرصے تک ان کے درمیان فیصلے فرماتے رہے۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 127 برس ہوئی تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی روح قبض فرما لی۔ تاریخ طبری میں ہے کہ یوشع علیہ السلام بن نون کی عمر 126 برس تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ پیغمبر بنے اور 27 برس تک اپنی قوم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ حضرت یوشع علیہ السلام کا مزار کس جگہ ہے اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ آپ کا مزار ایران کے شہر اصفہان کی تاریخی مقام تخت فولاد کے شمال تکیہ شہداء میں واقع ہے۔ وہ مقام جس میں حضرت یوشع علیہ السلام مدفون ہیں اسے لسان الارض کہا جاتا ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام کی قبر مبارک سطح زمین سے تھوڑی
بلند ہے اور اس کے اوپر سبز رنگ کا کپڑا بچھایا ہوا ہے، جو کہ آج بھی دنیا بھر کے بہت سے زائرین کی توجہ کا مرکز ہے۔ ناظرین کرام، ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کا مزار استنبول بیکوز میں ہے۔ بیکوز استنبول کے مضافات میں واقع ایک خوبصورت ٹاؤن ہے، چھوٹا سا علاقہ۔ یہ استنبول کے ایشیائی حصے میں واقع ہے اور یوشع علیہ السلام کے مزار کی وجہ سے پوری ترکی میں مشہور ہے۔ یوشع علیہ السلام کا مزار یوشع تپیسی پر واقع ہے۔ یوشع علیہ السلام کے مزار پر حاضری کے لیے آپ کو کادی کوئے سے بس لینا پڑتی ہے، جو پورے 1 گھنٹے بعد آپ کو بیکوز اتار دیتی ہے اور تھوڑا سا پیدل چلنے کے بعد آپ مزار تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے، کہا جاتا ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام کی قبر لبنان کے شمال میں المینا الدنیا نامی کے شہر کے ایک پرانے غار میں واقع ہے۔ اردن کے شہر عمان کے نزدیک حضرت یوشع نبی کے نام سے ایک مقام موجود ہے۔ ان مقامات کے علاوہ پاکستان کے شہر گجرات سے 2 گھنٹے کی مسافت پر کڑیاں والا تا ٹانڈا روڈ پر واقع موزہ دھمتھل سے باہر ایک ٹبہ ہے، جہاں قدیم قبرستان ہے۔ اس ٹبے کے عین اوپر ایک 9 گزی لمبی قبر موجود ہے، جس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت یوشع بن نون کی قبر مبارک ہے۔ ناظرین کرام، اب تذکرہ سیدنا خضر علیہ السلام کا۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں ہے کہ آپ کی کنیت ابو العباس اور نام بلیہ اور ان کے والد کا نام ملکان ہے۔ بلیہ سیانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے۔ خضر ان کا لقب ہے۔ خضر کے معنی سبز چیز کے ہیں۔ آپ جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگاتی تھی، اس لیے لوگ ان کو خضر کہنے لگے۔ آپ کے آباء و اجداد بادشاہ تھے۔ ابن عساکر نے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ خضر علیہ السلام کی ماں رومی اور والد فارسی تھے۔ دیلمی نے مسند فردوس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں بھائی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ وہ دونوں دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے بادشاہوں کے بیٹے ہیں۔ ناظرین کرام، عرفاء نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان ان کا اور ان کے والد کا نام اور ان کی کنیت یاد رکھے گا، انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے وزیر اور جنگلوں میں علم بردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت ذوالقرنین حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھیں۔ ناظرین کرام، حضرت خضر علیہ السلام کون ہیں، اس سے متعلق مختلف روایات ہیں۔ تفسیر مظہری، تفسیر قرطبی اور فتح الباری شرح صحیح بخاری میں منقول ہے کہ وہ فرشتے ہیں۔ تاریخ میں درست یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خضر نیک بندے ہیں۔ دار قطنی اور ابن عساکر نے مقاتل بن سلیمان سے روایت کیا ہے، انہوں نے ضحاک سے، اور ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے صلبی لڑکے ہیں، اور ان کی موت کو مؤخر کر دیا گیا ہے، اور آخری زمانے میں وہی دجال کی تکذیب کریں گے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وہ فرعون کے بیٹے ہیں۔ ابن عساکر نے بھی اسبات سے روایت کیا کہ انہوں نے سدی سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا جس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام خضر تھا، اور الیاس اس کے بھائی تھے۔ تو لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہو اور آپ کا بیٹا خضر آپ کی بادشاہت میں دلچسپی نہیں رکھتا ہے، آپ اس کی شادی کر دیں تاکہ اس کا لڑکا آپ کے بعد بادشاہ بن سکے۔ تو بادشاہ نے اس سے کہا، اے میرے بیٹے تو شادی کر لے۔ اس نے کہا، میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا، شادی کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اس نے کہا، تو پھر میری شادی کرا دیں۔ بادشاہ نے اس کی شادی ایک
باکرہ لڑکی سے کرا دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ مجھے عورتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تو چاہے تو میرے ساتھ اللہ کی عبادت کر اور تجھے شاہی غذا اور خرچ ملتا رہے گا، اور اگر چاہے تو میں تجھے طلاق دے دوں۔ تو اس نے کہا طلاق نہ دے، بلکہ میں بھی آپ کے ساتھ عبادت کرتی ہوں۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا تو میرے راز کو ظاہر مت کرنا، اگر تو میرے راز کی حفاظت کرے گی تو اللہ تیری حفاظت فرمائے گا، اور اگر تو نے ظاہر کیا تو اللہ رب العزت مجھے ہلاک کر دے گا۔ تو وہ عورت ان کے ساتھ 1 سال تک رہی، لیکن بچہ پیدا نہیں ہوا۔ 1 سال کے بعد بادشاہ نے اسے بلا کر پوچھا کہ تو بھی جوان ہے اور میرا لڑکا بھی جوان ہے، اور تو بچہ پیدا کرنے والی عورتوں میں سے ہے، پھر بھی بچہ پیدا نہیں ہوا، آخر وجہ کیا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا بے شک لڑکا اللہ کے حکم سے پیدا ہوتا ہے۔ پھر خضر علیہ السلام کو بلایا اور ان سے بھی پوچھا کہ اے میرے بیٹے، اب تک کوئی لڑکا کیوں پیدا نہیں ہوا؟ آپ نے بھی وہی جواب دیا کہ لڑکا تو اللہ کے حکم سے پیدا ہوتا ہے۔ تو بادشاہ سے کہا گیا شاید یہ عورت بانجھ ہے، بچہ جننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے، ان کی شادی کسی بچے پیدا کرنے والی عورت سے کرا دیجیے۔ بادشاہ نے خضر علیہ السلام سے کہا کہ اس عورت کو طلاق دے دے۔ خضر علیہ السلام نے عرض کیا آپ میرے اور اس کے درمیان جدائی کرائیں گے جبکہ میں اس سے خوش ہوں۔ بادشاہ نے کہا جدائی ضروری ہے۔ پھر آپ نے اسے طلاق دے دی، پھر ان کی شادی سیبا اور بچے جننے والی عورت سے کرا دی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دوسری عورت سے بھی وہی بات کہی جو پہلی والی سے کہی تھی۔ تو اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ جب 1 سال ہو گیا اور کوئی اولاد نہیں ہوئی تو بادشاہ نے اس عورت کو بلایا اور پوچھا کہ تو سیبا ہے اور میرے لڑکے سے شادی سے قبل کئی بچے پیدا کیے ہیں، تو اب میرے لڑکے کے ساتھ شادی کو 1 سال ہو گیا ہے، لڑکا پیدا کیوں نہیں ہوا؟ اس نے کہا لڑکا شوہر اور بیوی کے تعلق سے پیدا ہوتا ہے، اور میرا شوہر عبادت میں ہمہ وقت مصروف رہتا ہے، اسے عورتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بادشاہ اس بات سے غصہ ہوا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو بلا کر لاؤ۔ یہ سن کر وہ گھر سے بھاگ گئے۔ تو بادشاہ نے ان کی تلاش میں 3 آدمیوں کو بھیجا۔ 2 آدمیوں نے انہیں تلاش کر لیا تو انہوں نے ان دونوں سے گزارش کی کہ اسے چھوڑ دیں، لیکن وہ دونوں نہ مانے، یہاں تک کہ تیسرا شخص بھی آ گیا۔ تو اس نے کہا کہ اسے بادشاہ کے پاس مت لے کر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے لڑکے کو مارے۔ تو ان دونوں نے خضر علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ پھر وہ تینوں لوگ بادشاہ کے پاس آئے تو ان میں سے 2 نے بادشاہ کو بتایا کہ ہم نے اسے پکڑ لیا تھا، لیکن اس تیسرے شخص نے اسے چھڑا دیا۔ بادشاہ نے اس تیسرے آدمی کو گرفتار کیا۔ پھر بادشاہ نے غور و فکر کیا اور ان دونوں آدمیوں کو بلایا اور کہا تم دونوں نے میرے لڑکے کو ڈرایا یہاں تک کہ وہ بھاگ گیا۔ پھر ان دونوں کے قتل کا حکم دیا تو وہ دونوں قتل کر دیے گئے۔ پھر خضر علیہ السلام کی دوسری بیوی کو بلایا اور کہا تو نے میرے لڑکے کو بھگایا اور اس کے راز کو فاش کر دیا، اگر تو اس کے راز کو فاش نہ کرتی تو وہ میرے پاس اس وقت بھی موجود ہوتا۔ تو بادشاہ نے ان کی دوسری بیوی کو بھی بالآخر قتل کروا دیا اور پہلی بیوی اور انہیں چھوڑنے والے مرد کو رہا کر دیا۔ پھر اس عورت نے جانے کے بعد شہر کے دروازے پر ایک خیمہ بنایا، وہ لکڑیاں جمع کرتی اور انہیں بیچتی تھی اور اس کی قیمت سے گزارا کیا کرتی۔ پھر ایک دن شہر سے ایک فقیر آدمی نکلا تو اس نے کہا بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع۔ تو اس عورت نے کہا کیا تم اللہ کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، اور میں خضر علیہ السلام کا ساتھی ہوں۔ تو عورت نے کہا میں خضر علیہ السلام کی سابقہ بیوی ہوں۔ تو اس شخص نے اس عورت سے شادی کر لی اور اس سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ ابن کثیر بحوالہ اسبات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ مسلمان عورت جو پہلے حضرت خضر علیہ السلام کے نکاح میں تھی، پھر اسے طلاق ہو گئی تھی، ایک دن فرعون کی بیٹی کے بالوں میں وہ کنگھی کر رہی تھی۔ اچانک کنگھی اس عورت کے ہاتھ سے گر گئی تو اس نے کہا سبحان اللہ ربی، اس اللہ کی پاکی جو میرا رب ہے۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا تو میرے باپ فرعون کو رب کہہ رہی ہے نا؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ میں اس اللہ کو پکار رہی ہوں جو میرا اور تیرے باپ کا رب ہے۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا کیا یہ بات میں اپنے باپ کو بتا دوں؟ اس نے کہا ہاں بتا دے۔ چنانچہ فرعون کی بیٹی نے اس عورت کی بات اپنے باپ کو بیان کر دی۔
فرعون نے اس عورت کو بلا لیا اور کہا دین اسلام کو چھوڑ دے۔ اس عورت نے کہا میں دین اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی۔ فرعون نے تانبے کی ایک کڑاہی منگوائی اور اس کے لڑکے کو پکڑ کر اس جوش مارتی ہوئی کڑاہی میں ڈال دیا۔ پھر کہا کیا تو اپنا دین نہیں چھوڑے گی؟ اس عورت نے کہا نہیں۔ پھر اس کے دوسرے لڑکے کو پکڑ کر اس کھولتی ہوئی کڑاہی میں ڈال دیا۔ اس طرح سارے بچوں کو اس میں ڈال کر ختم کر دیا، جلا دیا۔ پھر اس سے کہا کیا تو اب بھی باز نہیں آئے گی؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر اس کے بارے میں بھی حکم دیا کہ اسے بھی کھولتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے۔ اس عورت نے کہا مرنے سے پہلے میری ایک خواہش ہے۔ پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا جب تو مجھے تانبے کی کڑاہی میں ڈالے پھر اس کڑاہی کو اٹھا کر ہمارے اس گھر میں ڈال دے جو شہر کے دروازے پر ہے، پھر کڑاہی کو ہٹا کر اس گھر کو ہمارے اوپر ڈھا دے تاکہ وہ گھر ہم سب کی قبر بن جائے۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، تیری یہ بات ہمیں منظور ہے کیونکہ ہم پر تیرا یہ حق ضروری ہے۔ چنانچہ اسے مارنے کے بعد اس کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج کی رات جب میں نے سفر کیا تو میں نے ایک پاکیزہ خوشبو سونگھی۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوارنے والی اس عورت اور اس کے بچے کی خوشبو ہے۔ ابن عساکر نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اے جبرائیل یہ پاکیزہ خوشبو کیسی ہے؟ انہوں نے کہا یہ کنگھی کرنے والی اس کے بیٹے اور اس کے شوہر کی قبر کی خوشبو ہے۔ ناظرین کرام، کیا حضرت خضر علیہ السلام اس وقت بھی زندہ ہے؟ اس میں کچھ علماء نے اختلاف کیا ہے، لیکن کثیر علماء کی یہی رائے ہے کہ وہ اب بھی زندہ ہیں، بلکہ ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے۔ حالانکہ آپ کا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی سو برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوراً بعد کا دور ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، ان کے درمیان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 400 برس کا فرق ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے تقریباً 600 سال بعد پیدا ہوئے ہوں گے۔ امام بدر الدین عینی نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ جمہور کا مذہب یہ ہے اور صحیح بھی یہ ہے کہ وہ نبی ہے اور زندہ ہے۔ حضرت امام بخاری سے حضرت خضر اور حضرت الیاس کے متعلق پوچھا گیا کہ کیا وہ زندہ ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر جو لوگ آج موجود ہیں وہ 100 سال تک زندہ نہیں رہیں گے۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے فرمایا کہ آج دنیا میں جو لوگ زندہ ہیں 100 سال تک ان میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ اس ارشاد نبوی کی کوئی تعویل ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ایک دوسرے امام صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ دی کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ، ہم نے آپ سے قبل کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی ہے۔ شیخ ابن تیمیہ سے حضرت خضر علیہ السلام کے زندہ رہنے کا مسئلہ دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان پر واجب تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ سے علم حاصل کرتے اور آپ کی معیت میں جہاد کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر میں عرض کی تھی کہ اے اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ جماعت 313 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر مشتمل تھی۔ ان کے ناموں کی مائے باپ اور قبیلہ فہرست موجود اور معروف ہے، مگر اس میں حضرت خضر علیہ السلام کا نام نہیں ہے، لہٰذا بتایا جائے اس وقت حضرت خضر علیہ السلام اگر موجود ہیں
تو کہاں ہیں؟ علامہ ابن جوزی نے علی بن موسیٰ الرضا سے اور ابراہیم بن اسحاق حربی سے یہی قول کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی کو کیسے صحیح مانا جا سکتا ہے کہ جبکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جماعت میں شامل نہیں ہوئے، اور آپ کے اس ارشاد کے باوجود آپ کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہوئے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کو میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ ناظرین کرام، حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی کے قائلین کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اب بھی ہمارے درمیان زندہ ہیں۔ امام نووی کے قول کے مطابق صوفیہ کے نزدیک یہ متفق علیہ عقیدہ ہے۔ مفسر سالبی سے منقول ہے کہ وہ طویل عمر کے نبی ہیں اور اکثر لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ امام ابن الصلاح نے کہا کہ بعض محدثین نے حضرت خضر علیہ السلام کی حیات کا انکار کیا ہے، اس کی دلیل متعدد احادیث سے ملتی ہے، اور وہ یوں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت خضر آدم علیہ السلام کے صلبی بیٹے ہیں، ان کی عمر کو دراز کر دیا گیا ہے، یہاں تک کہ وہ دجال کی تکذیب کریں گے۔ یہ بات اپنی رائے سے نہیں کہی جا سکتی۔ مرفوع حدیث کے حکم میں ابن عساکر نے ابن اسحاق سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے اصحاب نے حدیث بیان کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے کچھ وقت پہلے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ اللہ رب العزت اہل زمین پر عذاب نازل کرنے والا ہے، میرا جسم غار میں تمہارے پاس ہونا چاہیے، جب تم غار سے باہر نکل آؤ تو میری لاش کو شام لے جانا اور وہیں مجھے سپرد خاک کر دینا۔ لہٰذا وصیت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی لاش ان کے پاس ہی رہی۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے آپ کے جسم اطہر کو اپنے پاس رکھا۔ قوم کی نافرمانی پر اللہ رب العزت نے اہل زمین پر پانی کا طوفان بھیجا تو وہ ایک عرصہ تک ڈوبی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام بابل شہر اترے اور اپنے تینوں بیٹے حام، سام اور یافس کو وصیت فرمائی کہ آپ کی جسم اطہر کو وہاں لے جائیں جہاں دفن کرنے کا حضرت آدم علیہ السلام نے خود حکم فرمایا تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ طوفان کی وجہ سے زمین ویران ہو چکی ہے، نہ اس میں کوئی انیس ہے اور نہ ہمیں راستے کا کوئی علم ہے، زمین کے آباد ہونے تک آپ دفن کا پروگرام ملتوی فرما دیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ جو مجھے دفن کرے اس کی عمر قیامت تک دراز ہو جائے۔ آدم علیہ السلام کا جسم اطہر پڑا رہا حتیٰ کہ جناب خضر علیہ السلام کی ولادت ہوئی، انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو اللہ رب العزت نے قبول فرما کر حضرت خضر علیہ السلام کی عمر کو دراز فرما دیا۔ اب خضر علیہ السلام اللہ رب العزت جب تک چاہے گا بقید حیات رہیں گے۔ اس حدیث میں حضرت خضر علیہ السلام کی درازی عمر کا سبب بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ دعا کا نتیجہ تھا، اگرچہ یہ سبب بعید ہے، ورنہ مشہور بات یہ ہے کہ انہوں نے حضرت ذوالقرنین کے ساتھ آب حیات اس وقت نوش فرمایا تھا جب ظالموں نے ہجوم کر لیا تھا۔ آپ ذوالقرنین کے ہراول دستے کے کمانڈر تھے۔ خطیب بغدادی اور ابن عساکر نے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پردہ فرمایا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے لیے تیار ہوئے۔ لوگ باہر نکل آئے، جگہ خالی ہو گئی۔ جب میں آپ کو غسل دینے لگا تو گھر کے ایک گوشے سے ایک غیبی آواز بلند ہوئی۔ وہاں کوئی موجود نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے کی ضرورت نہیں، آپ طاہر اور مطہر ہیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دو۔ دوسری آواز آئی، پہلی غیبی آواز ابلیس ملعون کی تھی۔ اس نے ازراہ حسد کہا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دے کر دفن نہ کر دیا جائے۔
میں نے ان سے کہا جزاک اللہ، آپ نے واضح کر دیا کہ یہ ابلیس ملعون تھا، مگر آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں خضر ہوں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے میں شرکت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر کہہ رہا تھا کہ اے وہ ذات جس کو متعدد انسانوں کی باتیں ایک ساتھ سننے میں کوئی مشکل نہیں ہے، اے وہ ذات جس کو مسائل کے حل میں کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوتا ہے، اے وہ ذات جو گریہ و زاری کرنے والوں سے زچ نہیں ہوتا ہے، مجھے اپنی معافی کی ٹھنڈک عطا فرما اور اپنی رحمت کی حلاوت سے شاد کام فرما دے۔ میں نے کہا اے اللہ کے بندے، اپنی اس دعا کو پھر دہراؤ۔ انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے یہ دعا سن لی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں خضر کی جان ہے، جو شخص اس دعا کو فرض نماز کے بعد پڑھے گا، اس کے گناہ خواہ ریت کے ذروں، درختوں کے پتوں اور بارش کے قطروں کے برابر ہوں تو بخش دیے جائیں گے۔ امام حاکم نے مستدرک میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اور صحابہ کرام جمع ہوئے تو ایک آدمی وارد ہوا جس کی سیاہ اور سفید داڑھی، خوبصورت بھاری بھرکم جسم تھا۔ وہ لوگوں سے آگے بڑھا اور رو پڑا۔ پھر اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو دیکھا اور کہا ہر مصیبت میں اللہ رب العزت کی طرف سے صبر، ہر ہاتھ سے نکل جانے والی چیز کا بدلہ اور ہر ہلاک ہونے والے کا جانشین ہوتا ہے۔ تم سب اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرو اور اسی کی طرف رغبت رکھو۔ اللہ رب العزت کی نگاہ مصیبت اور آزمائش میں تمہاری طرف ہے۔ تم بھی غور کرو، مصیبت زدہ وہ ہے جس کی تلافی نہ ہو سکے۔ بعض صحابہ کرام نے پوچھا اس شخص کو کوئی جانتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو بندہ آیا ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی خضر ہے۔ ایسے ہی اور دلائل ہیں جن سے ان کی زندگی کا ثبوت ملتا ہے، بلکہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی حیات تھے۔ حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ حضرت سید احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حالت کشف میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان سے سوال کیا کہ آپ زندہ ہیں یا دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور حضرت الیاس علیہ السلام دونوں دنیا سے وفات پا چکے ہیں، لیکن اللہ نے ہم دونوں کو یہ قدرت اور طاقت عطا کی ہے کہ ہم کسی بھی انسان کی شکل میں آ کر کسی بھی انسان کی مدد کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے جانا کہ جبارین کے خلاف جہاد سے کس کس کو رخصت ملی اور مال غنیمت کے متعلق کیا معاملہ فرمایا، بروں کے ساتھ اچھوں کو بھی ہلاک کرنے کی کیا وجہ تھی، حضرت یوشع علیہ السلام میدان تیس سے بنی اسرائیل کے کتنے قبائل کے ساتھ نکلے اور افراد کی کل تعداد کتنی تھی، آپ کا مزار مبارک کہاں ہے، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس اور حضرت ذوالقرنین کے باہمی تعلق کے متعلق مختلف روایات کیا کہتی ہیں، حضرت خضر علیہ السلام کی شادی سے متعلق روایات کیا ہیں اور فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی خاتون کی حقیقت کیا ہے، اور آپ کی حضرت خضر علیہ السلام کی حیات کے قائلین خضر علیہ السلام کے حیات کے کیا دلائل اور وفات کا قول کرنے والے کیا دلائل دیتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیتے وقت غیبی آوازیں کیا آئیں اور وہ آوازیں کس کس کی تھیں۔ ناظرین کرام، آئندہ کے پروگرام میں ہم تذکرہ کریں گے کہ حضرت خضر و حضرت الیاس علیہ السلام کہاں کہاں مخلوق خدا کی رہنمائی کے لیے موجود ہوتے ہیں، چشمہ آب حیات کیا ہے اور کہاں واقع ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جناب خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کا مقام اور اس کی نشانیاں کیا تھیں، بحرین کے مقام پر حضرت خضر علیہ السلام کس
حالت میں موجود تھے۔ حضرت موسیٰ و خضر علیہ السلام کے سفر کے دوران کیا کیا اہم واقعات پیش آئے اور ان کی حکمت کیا تھی۔ بوقت جدائی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے باہم ایک دوسرے کو کیا پند و نصائح فرمائے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے جب اللہ کے نام پر کچھ مانگا گیا تو آپ کا رد عمل کیا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کی باہمی ملاقاتوں کی تفصیل کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے منقول کلمات خیر اور دعائیں کون کون سی ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کب اور کیسے ہوئی۔ حضرت امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے متعلق حضرت خضر علیہ السلام کی آراء کیا ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حضرت خضر علیہ السلام نے کیا نصیحت فرمائی تھی۔ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو ٹی وی پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔